اچھا تھوڑا سا اور بات کو ذرا یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو زہد و تقوی ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں جب میں حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ رہا تھا. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 40 برس تک ایک شخص ٹھنڈا پانی نہ پیے، 40 برس تک نفس اس حد تک جو ہے نفس کو جو ہے وہ اپنے یوں سمجھ لیجئے کہ بار بار بتلایا جائے کہ تیری کوئی اوقات حیثیت نہیں کہ کھٹی لسی تک جو ہے وہ حلق سے نہ اتارے. کیا کمال زہد و تقوی، جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. و شکریہ جنید بھائی. اہل اللہ میں ہمیں یہ قدر مشترک جو چیز نظر آتی ہے کہ انتہا درجے کی عبادت اور زہد و تقوی ہر اللہ کے ولی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے. اور قرآن کریم نے ان کی نشانی اور ان کی علامت ہی یہ بیان فرمائی کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کی کروٹیں، ان کے پہلو وہ بستر سے جدا رہتے ہیں. وہ رات کو آرام کر کے اپنی راتیں نہیں گزارتے بلکہ پوری رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں، بندگی میں اور عبادات میں اللہ رب العالمین کی وہ صرف کر دیتے ہیں. قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ پوری رات وہ سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، اس کیفیت میں وہ گزار دیتے ہیں. تو اہل اللہ میں ہمیں اور بالخصوص حضرت ابوالحسن خرقانی علیہ رحمہ، آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو 40 سال اور بعض روایتوں میں پوری زندگی بلوغت سے لے کر وصال تک پوری زندگی میں آپ کی راتوں کا یہ معمول تھا کہ مستقلاً اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. اور بلکہ 40 سال تک جو مستقل ایک تسلسل بیان کیا جاتا ہے، تو 40 سال جب مکمل ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ اپنے ایک مرید خاص سے فرماتے ہیں کہ تکیہ لاؤ، میں آرام کرنا چاہتا ہوں. تو عرض کیا کہ حضور آج تک تو آپ کو رات میں آرام کرتے ہو نہیں دیکھا، آج وجہ کیا ہے؟ آج کیا کیفیت ہے کہ آپ آرام فرمانے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج میں نے اللہ رب العالمین کا استغنا اور اللہ رب العالمین کو جو بے نیازی کی جو صفت ہے اس کو میں نے ملاحظہ کر لیا. یعنی وہ اتنی عبادت، زہد، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، خشیت الہی کے باوجود عبادات سے غافل نہیں ہوتے، پوری رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کر دیتے. اور اس کیفیت میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ اتنا عرصہ دراز تک وہ ٹھنڈا پانی آپ نوش نہیں فرماتے، لسی نوش نہیں فرماتے کہ نفس کو کسی طرح زیر کیا جائے، نفس کی شرارتوں کو، اور نفس کو اتنا پنپنے نہ دیا جائے، اتنا مضبوط نہ کیا جائے کہ پھر اس کی خواہشات کے آگے انسان مجبور ہو جائے. بالکل ٹھیک. اور اہل اللہ کا طریقہ یہی ہے. پھر دنیا داری سے آپ نے بالکل قطع تعلق اختیار کر لی. دنیاوی جو منافع ہے، مال و دولت ہے اور جاؤ حشم ہے، باوجود اس کے کہ بادشاہان وقت آپ کے دربار پر اپنی جبین نیاز کو ٹیکتے ہیں، اس کے باوجود آپ کا مقام یہ ہے کہ انتہائی عاجزی، انکساری کا معاملہ فرماتے ہیں. ایک مرتبہ آپ کھیتی باڑی فرما رہے ہیں، آپ نے جب پہلی مرتبہ اپنی کدال اس پہ زمین پہ ماری تو وہاں سے چاندی نکلی، پھر دوسری آپ نے پھر اس کو دبا دیا، پھر دوسری مرتبہ وہاں سے سونا نکلا، پھر آپ نے اس کو دبا دیا، تیسری مرتبہ پھر وہاں سے ہیرے جواہرات نکلے، آپ نے پھر اس کو دبا دیا. مریدین وہاں موجود تھے. اور اہل اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ وہ نذرانے، چندے اور ان چیزوں پہ ان کا تکیہ نہیں ہوتا، بلکہ حضرت ابوالحسن خرقانی علیہ رحمہ کی آپ کی سیرت طیبہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو خود اپنے ہاتھ سے کما کر اپنی خانقاہ کے جتنے جملہ معاملات ہیں وہ پورا فرماتے ہیں. محنت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اپنا رزق خود اگاتے ہیں، رزق وہ کما کر، دوسروں کے مال پر نگاہ نہیں. بے شک دوسروں کے مال پر نگاہ نہیں ہے، دوسروں کی جیب پر نگاہ نہیں ہے. اور جب بادشاہ پیش کرتا ہے کہ حضور یہ لے لے، تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح ہماری سوکھی روٹی، فقیر کی سوکھی روٹی تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترتی، اسی طرح بادشاہ کی جو اشرفیاں ہیں، جو دراہم و دینار ہیں، فرمایا کہ وہ فقیر کے حلق سے غزنوی علیہ رحمہ کو جملے کہتے ہیں، اسی سے دنیا بدلی تھی اس کی. پھر اب یہاں جو کھیت سے یہ اس طرح کے معاملات پیدا ہوئے، کبھی سونا نکل رہا ہے، کبھی چاندی نکل رہی ہے، کبھی ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک آپشن دیا جا رہا ہے کہ اگر اس کو لینا چاہیں، اس کو اختیار کرنا چاہیں، اپنی جو رشت و ہدایت کا راستہ ہے، تبلیغ کا جو راستہ ہے، اس پر اس کو خرچ کرنا چاہیں تو اللہ نے عطا فرمایا. ٹھیک. لیکن اپنے طور پر، اپنی محنت سے، اپنی کمائی سے یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں. مریدین عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ لے لیتے، تو آپ نے فرمایا کہ ابوالحسن ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے والا نہیں ہے.